بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے واقعے کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کے بارے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انسان، شیاطین، چرندوں پرندوں اور درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا، کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے جہاں چونٹیاں باکثرت تھیں، تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسے۔ چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت اور سماعت کو عام انسانوں کی بصارت سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ چونٹی کی اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چونٹی نے کہا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں اور لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و ستم نہیں کر سکتے۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم اور مسکراہٹ ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔